آپ نے وحدت الوجود کا، میں پوچھتا ہوں وحدت کی قسمیں؟ وحدت کبھی جنسی ہوتی ہے، کبھی نوعی ہوتی ہے، کبھی وحدت عددی ہوتی ہے، کبھی اتصالی ہوتی ہے۔ بات یہ بتائیں کس اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وحدت جنسی میں اگر خدا کو واحد مانو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی کوئی جنس نہیں۔ وحدت نوعی میں اگر وحدت نوعی میں اگر خدا کو واحد مانو تو یہ بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر وحدت عددی میں اللہ کو ایک مانو پھر بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وحدت عددی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے الواحد نصف الاثنین، ہم خدا کو واحد حقیقی مانتے ہیں۔ پتا چلے اب میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں۔ اب یہ بات انہوں نے کہا جی کہ کلوں ہر وحدت کیا ہے وہ کفر ہے، حالانکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ خود کافر ہو گئے۔ اب یہ میں بار بار یہ کبھی کہتے ہیں کشف المجہول، کبھی کہتے ہیں فلانا، میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی اور یا صوفیاء یہ عبارت پڑھ دی، وہ عشق کے اس منظر پہ واعظ ہوتے ہیں۔ آؤ صراط مستقیم کے اندر وہی شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، وہی اسماعیل دہلوی کہتا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جسے وہ دیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ بنتا ہے جسے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں بنتا ہے جسے وہ چلتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف پر انہوں نے اعتراض کیا، میں کہتا ہوں گریبان میں جھانک کے دیکھو، یہ میرے پاس موجود ہے الجوہد المقل۔ دیوبندیوں نے عبارت لکھی، سنو، کس نے؟ دیوبندیوں نے عبارت لکھی الجوہد المقل، اس کے اندر انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ ہر کبھی، سنو سارے یار اللہ تعالیٰ ہر کبھی چیز کے اوپر قادر ہے، کس پر؟ ہر گندا کام اللہ کر سکتا ہے۔ یہ یک روزہ سنیں، جس جواب میں انہوں نے بات کی وہ بات سنیں، برداشت کریں، میں نے کتنی تحمل کی باتیں سنی۔ یک روزہ اس میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی طرح ایضاح الحق، میں کہتا ہوں دیکھیں نا، میں آپ کو گالی دیتا ہوں، اس کا کوئی محرک تو ہوگا، گالی کیوں دی؟ احمد رضا نے ان کو کیوں اس طرح کی بات کہی؟ اب یہ دیکھیں ایضاح الحق، اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ اے مولوی تمہیں پھر رام نہیں لگ جاتا، میں پھر تو ہوں گا۔ ایضاح الحق دوسری، اس کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جہت مکان زمان اور ترکیب عقلی اس سے متصف ہے۔ اب یہ جب باتیں ہوئی تو احمد رضا نے کہا اور جو جھوٹ بولے، جو بچہ بازی کرے، کبھی یاد کہا نا ہر کبھی کام وہ کر سکتا ہے، تو اس میں ہر گندا کام ہے۔ انہوں نے فرمایا ایسا خدا تمہیں مبارک ہو، ہمارا خدا وہ ہے جو کوئی ہے وہ نہیں رکھتا۔ ہماری اپنی عبادت ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ بات کر رہے ہو کہ جناب یہ دو خدا، انہوں نے اسی لیے کہا ایسا خدا واقعیوں کو ہو سکتا ہے جو ایسے پٹھے کام کرے، ہمارا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہو علم لذات الواجب الوجود الجامع المستغنی لجمیع صفات الکمال المنزہ للعیب والنقصان لا جہت له ولا جسم له ولا ہیئت له ولا ترکیب له۔ اللہ وہ ہے جس کا زمان نہیں، اللہ وہ ہے جس کا مکان نہیں، اللہ وہ ہے جس کا ہماری طرح کا جسم نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا، جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ تیری میری عقل کے آتے میں قید نہیں ہو سکتا۔ بات یہ میں پھر کہتا ہوں، جگہ جگہ پر صوفیاء کی شدیات بیان کرتے ہو، فلانے نے کہا شبلی رسول اللہ، فلانے نے کہا فلانا، یہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہے۔ سنو، میں پہلے کہہ چکا ہوں کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جو متفق علیہ، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، امام شارانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ بزرگ ہیں،
اسی طرح بہت سارے ایسے اکابر امام اسقلانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں. تو اب یہ ماننے سے کیا مطلب ہو گیا کہ ان پہ ہم اٹیک کریں تو وہ جا کر امام ابن حجر حکمی پر، امام ابن حجر اسقلانی پر اٹیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ شاہ ولی اللہ سے ہم نے کوئی کفر کی بات نہیں دیکھی، اس لیے ان پر فتویٰ نہیں. اور آگے آنے والے غیر مقلدوں کے اندر کفر ہی کفر بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کفر کی بات کی. اور تم تو وہ ہو جو یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہو، اس کا پر فتویٰ نہیں. اور آگے آنے والے غیر مقلدوں کے اندر کفر ہی کفر بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کفر کی بات کی. اور تم تو وہ ہو جو یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہو، اس کافر کو رضی اللہ عنہ کہنے والے ہو. اور پھر اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، سید بن کے نسب بدلنا میں پہلے عرض کر چکا ہوں. نذیر حسین دہلوی کو انہوں نے بنایا کہ وہ کون ہے؟ سید ہے. حالانکہ سچے صحیح حالانکہ چیز کا پیش کرے ہوئے کس کا؟ کس چیز کا حوالہ پیش کرے؟ یہ اسی چیز کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جس طرح آپ نے وہ بدوی صاحب کا حوالہ پیش کیا. میں سیدہ کا شجرا ہے جو دے بول ٹائم آؤٹ رکھیں. اگر وہ بولیں گے تو ٹائم آؤٹ چاہے ایک منٹ 8 سیکنڈ. اب اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں وحدت الوجود کا الحمدللہ میں نے منہ توڑ جواب دیا. جتنے انہوں نے سوال کیے میں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. وحدت الوجود نے کہا تم نے کہا کہ مینڈیز کے دمبے کے منہ سے آواز آتی ہے اللہ اللہ. وہی شاید میں دہلی کہہ دیا کہ وہ کون؟ بٹا، کتا، گھوڑا، سارے خدا. انہوں نے کہا وہ ہمارا نہیں. میں نے ثناء اللہ کی بات بتا دی. ثناء اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر جس میں وادی میں کون ہوتا ہے؟ خدا. پھر فرق کیا رہ گیا؟ جیسے تمہیں اور آؤ یہ طالب الامام صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے ہر جگہ پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا بلکہ تعویل کی جائے گی. تعویل اگر تعویل ہو سکے تو بندے کو کافر نہیں کہیں گے. اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا اور صوفیاء کے سکر کی حالت کو رکھتے ہوئے سامنے یہ تعویل کرو کہ ان کی جتنے بھی یہ باتیں شتیہات ہیں یہ ساری حالتیں سکر میں بھی ہے، لہٰذا وہ کفر نہیں ہے. اور پھر میں مولانا صاحب آپ سے یہ کہوں گا اب یہ فرار نہیں ہو سکتا کہ شاہ اسماعیل دہلوی ہمارا جب تمہارے قابل مان رہے تو پھر جب وہ مان رہے کہ تمہارا ہے تم کون ہوتے ہو کہ وہ تمہارا نہیں ہے. اور الحمدللہ میں نے بتا دیا اور یہ ساری باتوں کا جواب دیا. اس میں شاہ محمد اشرفی لاہوری کا تذکرہ اس کی کتاب میں پڑھا. اس کا مہر محمد لاہوری اشرفی دکھائیں امتیاز صاحب. یہ پھر دیکھیں پھر وہی جگہ اس کی ہمارے مسلک میں کیا ہے؟ اکابر میں شامل ہے عبدالحکیم شرف قادری. اکابر میں ثابت کریں کہ ہمارے کتاب کا نام پڑھے کتاب کا نام پڑھو کتاب کا نام مولانا اس طرح سنیں اس طرح آپ کی تاریخ 40 علماء اہل حدیث جو ہیں اس میں وحید الزمان کو انہوں نے اپنے اکابر لکھا. انکار بھی کیا کس کا؟ دونوں ہو گئے نا. دکھاؤ یار اس کا انکار بھی کیا اس کا انکار بھی کیا ہم نام دکھائیں گے. ہم مانتے ہیں مانتے ہیں کہ وحید الزمان ان کے ہمارے علماء نے اس کا انکار نہیں کیا. آپ کسی سے میں نے کی کتاب میں سے دوستی رب دی لوڑ نہیں قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں قلعے والے دے گرد طواف کر کے مکے جاون دی کوئی لوڑ نہیں. طواف کرنا کرو مکے جان دی لوڑ نہیں. پیر نور محمد صاحب نقشبندی. یہ کیا یار خدا کا واسطہ یہ کیا جتو جو صوفی چاچڑ وال سارے تے کھتے جہر صوفی پسندیدہ شہید ہے کہ علماء کوٹ مٹھن بیت اللہ رنگ بنا بے رنگی آیا کہ تب روپ سجلا ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ استغفر اللہ نازک مکھڑا پیر فریدا
اللہ